السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے کھال انگریز نے اتار لی۔ راوی ہیں عبدالجبار اور تحریر ہے کرامت علی۔ میرا دادا بھی شکاری تھا اور باپ بھی شکاری۔ باپ مجھے دادا کی شکاری کہانیاں سنایا کرتا تھا، جن کی وجہ سے مجھے بچپن سے شکار کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ وہ صرف بڑا شکار کھیلا کرتے تھے، مثلاً ہاتھی، ریچھ، شیر، چیتے اور ہرن وغیرہ کا شکار۔ باپ سنایا کرتا تھا کہ اس کی جوانی میں شکار کی آزادی تھی۔ بعض جنگل ایسے تھے جو مہاراجوں اور نوابوں کے لیے وقف تھے، وہاں کوئی عام آدمی شکار کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ پھر انگریز آ گئے، انہوں نے تمام جنگلات کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ہر جنگل کو بلاکوں میں تقسیم کر کے قانون بنا دیا کہ باقاعدہ اجازت نامے کے بغیر کوئی شکاری شکار نہیں کھیل سکتا۔ ہر جنگل میں فاریسٹ آفیسر اور رینجر مقرر کر دیے گئے اور اجازت ناموں کی فیس بھی مقرر ہو گئی۔ اجازت نامے تھوڑے سے دنوں کے لیے دیے جاتے تھے اور ایک بلاک میں صرف ایک شکاری شکار کھیل سکتا تھا۔ شکاریوں کی رہنمائی اور سہولت کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری طور پر جنگلوں میں رہنے والے ایسے آدمیوں کو باقاعدہ ملازم رکھ لیا گیا جو شکاری بھی تھے، درندوں کا سراغ بھی لگا سکتے تھے اور جنگل کے راستوں اور خطروں سے اچھی طرح واقف تھے۔ بعض شکاری اپنے رائفل بردار ساتھ لایا کرتے تھے۔ میرا باپ تجربے کار شکاری تھا، راجوں مہاراجوں کے ساتھ بھی گائیڈ کی حیثیت سے شکار پر جایا کرتا تھا۔ ہم نینی تال کے علاقے کے رہنے والے تھے، جہاں کا جنگل بلاکوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ وہاں شیر، چیتے، سانبر، چیتل، لکڑ بھگے اور بھیڑیے بہت تھے، کہیں کہیں ریچھ بھی نظر آ جاتا تھا۔ میرے باپ نے جنگل کے محکمے میں ملازمت کر لی اور ہم نینی تال کے ایک سرکاری کوارٹر میں منتقل ہو گئے۔ اس وقت میری عمر 10-11 سال تھی۔ باپ نے مجھے بھی شکار کی ٹریننگ دینی شروع کر دی تھی۔ 15-16 سال کی عمر میں میرا باپ مجھے شکار پر لے جانے لگا، لیکن میرا شکار کا جو شوق تھا وہ پورا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں اور میرا باپ گائیڈ اور رائفل بردار تھے۔ زیادہ تر شکاری انگریز ہوا کرتے تھے۔ ہم ان کے لیے موزوں جگہ کے قریب مچانے بناتے، بکرا باندھتے، ان کی رائفلیں اور سامان اٹھا کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے اور جب وہ شیر مار لیتے تو شیر کو اٹھا کر جہاں وہ کہیں وہاں پہنچا دیا کرتے تھے۔ صاحب بہادر صرف گولی چلایا کرتے اور مرے ہوئے شیر پر بیٹھ کر تصویر بنوایا کرتے تھے۔ بعض شکاری اناڑی ہوا کرتے تھے جو شیر کو زخمی کر دیتے تھے۔ ایسے شیر کو ڈھونڈ کر مارنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا تھا کیونکہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہرن اور چیتل وغیرہ کا شکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے آسان شکار انسان ہوتا تھا جو تیز دوڑنے کے قابل نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنے دفاع میں درندوں کی طرح لڑ سکتا ہے۔ اناڑی شکاری شیر کو آدم خور بنا جاتے تھے۔ زخمی شیر کی تلاش ہمارا کام تھا۔ صاحب بہادر بندوق تانے ہوئے گھوڑے پر یا ہاتھی پر سوار ہوتے تھے اور ہم پا پیادہ زمین پر گرتے ہوئے خون کو دیکھتے، جھاڑیوں اور کھڈ نالوں میں زخمی شیر کو ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ میرا باپ ایسے ہی ایک شیر کی تلاش میں مارا گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 18-19 سال ہو چکی تھی۔ میں بھی شیر کا شکار کھیلنے کو بیتاب رہتا تھا، لیکن اجازت نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ دوسرا گائیڈ اور رائفل بردار پورن سنگھ نام کا ایک ڈوگرا تھا، جس کا بیٹا جگن ناتھ میرا ہم عمر تھا۔ ہم دونوں اکثر چوری چھپے شیر کا شکار کھیلنے کی اسکیمیں بناتے رہتے تھے، لیکن ہماری کوئی اسکیم کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ ایسا جرم تھا جس کی پاداش میں ہمیں اور ہمارے باپوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا۔ ہماری رگوں میں جوانی کا خون جوش مارتا رہتا تھا۔ ہمیں کبھی کبھی پرندے مارنے کی اجازت مل جاتی تھی، لیکن ہم پرندوں کو مارنا بزدلی سمجھتے تھے۔
ہم نے ایک روز یہ اسکیم بھی بنا لی کہ چاقو یا کلہاڑیاں لے کے جنگل میں نکل چلیں اور شیر کا مقابلہ کر کے ماریں۔ پتہ چلا کہ یہ بھی جرم ہے۔ آخر ایک روز ہمیں موقع مل گیا۔ ایک انگریز کرنل نے ہمارے جنگل کا ایک بلاک 10 دنوں کے لیے بک کرایا۔ یہ بلاک گھنے جنگل اور ٹیکریوں کی وجہ سے زیادہ خطرناک اور دشوار گزار تھا۔ کرنل کے لیے ہم نے ایسی جگہ مچان بنانے کا فیصلہ کیا جہاں شیر چھوٹے سے ایک چشمے سے پانی پینے آیا کرتا تھا۔ اس چشمے سے دوسرے جانور بھی پانی پیتے تھے۔ چشمے کے ارد گرد گھنی اور بلند جھاڑیاں تھیں۔ میرا باپ پورن سنگھ، جگن ناتھ اور میں مچان بنانے کے لیے چلے تو کرنل بھی ساتھ چل پڑا۔ کہنے لگا کہ شکار تو میں رات کو ٹارچ کی روشنی میں کھیلوں گا، ابھی وہ جگہ اور اس کے ارد گرد کا جنگل دیکھ لوں۔ میرا اور جگن ناتھ کا باپ انگریزوں کے ساتھ بہت عرصہ گزار چکے تھے۔ فارسٹ آفیسر بھی انگریز ہوا کرتے تھے۔ ان سے انہوں نے انگریزی بولنی سیکھ لی تھی۔ 18-19 سال کی عمر تک میں نے بھی انگریزی بولنی شروع کر دی تھی۔ میں اب بھی روانی سے انگریزی بول سکتا ہوں لیکن لکھ پڑھ نہیں سکتا۔ راستے میں کرنل افریقہ میں کھیلے ہوئے شکار کی کہانیاں سناتا رہا۔ جنگل کے جانوروں اور پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دور سے ہمیں شیر کی دھاڑ بھی سنائی دی۔ میرے باپ نے کرنل سے کہا کہ ہو سکتا ہے رات کو آپ اسی شیر کو مار لیں۔ ہم چشمے کے قریب جا رکے۔ 2-3 درختوں پر چڑھ کر دیکھا کہ چشمے کا سارا منظر کون سے درخت سے صاف دکھائی دیتا ہے۔ شست کے راستے میں کسی پتے کا ایک کونا بھی نہیں آنا چاہیے اور فاصلہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ ٹارچ کی روشنی شیر پر اچھی طرح پڑے۔ کرنل ایک درخت پر چڑھ گیا۔ میرا باپ دوسرے درخت پر چڑھا ہوا تھا۔ جگن ناتھ کا باپ ہم سے 10-12 گز دور کلیوں سے مچان کا سامان تیار کرا رہا تھا۔ کرنل کی رائفل اس کے پاس تھی۔ میرے باپ کی رائفل درخت کے تنے کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ پورن سنگھ کی رائفل اس کے پاس تھی۔ میں اور جگن ناتھ ایک درخت کے نیچے کھڑے مچان کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں کرنل کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے باپ سے کہہ رہا تھا، جھاڑیوں میں شاید چیتل بیٹھا ہوا ہے، میں اس پر گولی چلانے لگا ہوں۔ یہ تو ہمیں بعد میں کرنل نے بتایا کہ اسے چیتل پوری طرح نظر نہیں آیا تھا۔ جسم کا تھوڑا سا حصہ دکھائی دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ چیتل بیٹھا ہے۔ ہم ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں سے ہم جھاڑیوں کی وجہ سے چیتل کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم خوش تھے کہ چیتل کا گوشت کھانے کو ملے گا۔ میں اور جگن ناتھ مرے ہوئے چیتل کو اٹھا لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اپنا چاقو کھول لیا تاکہ بھاگ کر اسے ذبح کر سکوں۔ کرنل نے گولی چلا دی۔ گولی کے دھماکے کے ساتھ ہی چشمے سے شیر کی ایسی دھاڑ سنائی دی کہ دل دہل گئے۔ کرنل نے بلند آواز سے کہا، اوہو، چیتل نہیں، شیر ہے۔ گھنی جھاڑیوں اور ان پر گھنے درختوں کے سائے کی وجہ سے کرنل کو شیر کی دھاریاں نظر نہیں آئی تھیں۔ جنگل میں اکثر ایسی غلط فہمیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ بعض اوقات جنگل معمولی سی ایک غلطی پر سزائے موت تک دے دیا کرتا ہے۔ کرنل سے بھی ایسی ہی ایک غلطی ہو چکی تھی۔ شیر دھاڑا اور اس کے بھاگنے دوڑنے سے جھاڑیوں میں قیامت برپا ہو گئی۔ شیر پھر گرجا تو ہم سمجھ گئے کہ وہ صرف زخمی ہوا ہے، مرا نہیں۔ شیر گولی کھا کر بھاگ اٹھتا ہے۔ میں اور جگن ناتھ شیر کے تعاقب کے لیے تیار ہو گئے۔ کرنل نے گھبرائی ہوئی آواز میں بڑے زور سے کہا، سب لوگ درختوں پر چڑھ جاؤ، شیر ادھر آ رہا ہے، زخمی ہے۔ مجھے اپنے باپ کی آواز بھی سنائی دی۔ اس نے کہا، دونوں لڑکے درخت پر چڑھ جاؤ، میری رائفل اوپر پھینک دو۔ باپ کی بات ختم ہوئی تھی کہ ایک طرف سے شیر جھاڑیوں سے نکلتا نظر آیا۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہ جگہ صاف تھی، کوئی جھاڑی نہیں تھی۔ شیر بڑی ہی تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ کرنل نے اوپر سے ایک اور گولی فائر کی۔ مجھے شیر سے 1 فٹ دور گرد اڑتی نظر آئی۔ گولی خطا گئی تھی۔ شیر کا رخ میری طرف تھا۔ جگن ناتھ پھرتی سے درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ باپ کی رائفل مجھ سے 8-10 گز دور درخت کے تنے کے ساتھ پڑی تھی۔
میرے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو تھا جو میں نے چیتل کو ذبح کرنے کے لیے کھولا تھا۔ باپ درخت سے چیخا، جابو درخت کے پیچھے ہو جاؤ۔ ادھر شیر نے جست لگائی، وہ سیدھا مجھ پر آ رہا تھا۔ میں نے درخت کی اوٹ میں جانے کی بجائے اپنے آپ کو اس طرح شیر کی طرف پھینکا جس طرح پانی میں ڈائیو لگائی جاتی ہے۔ شیر اسی طرح میرے اوپر آ رہا تھا اور میں اس کے نیچے جا رہا تھا۔ شیر کو اس جگہ گرنا تھا جہاں میں کھڑا تھا، لیکن میں وہاں نہیں تھا۔ مجھ میں اور موت میں بال برابر فاصلہ رہ گیا تھا۔ شیر میرے اوپر سے گزرا اور میں مخالف سمت میں اس کے نیچے سے گزر گیا۔ وہ تو آندھی کا ایک ظالم جھونکا تھا جو میرے اوپر سے گزر گیا تھا۔ ایسے لگا جیسے میرے سر کے 1-2 انچ اوپر سے ہوائی جہاز گزر گیا۔ ادھر شیر زمین پر گرا، ادھر میرے ہاتھ زمین پر لگے۔ میں نے پاؤں نیچے کر لیے اور مینڈک کی طرح ہو گیا۔ مجھے جگن ناتھ کی للکار سنائی دی، جابو ہوشیار۔ میں پھرتی سے اٹھا اور تیزی سے گھوما۔ شیر دور رک کر گھوم چکا تھا اور پھر میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے دیکھ لیا کہ اس کے پچھلے دھڑ سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے یہ اطمینان تو ضرور تھا کہ شیر زخم کی وجہ سے زیادہ دیر لڑ نہیں سکے گا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ زخمی حالت میں شیر آسمان کی بجلی بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ ہاتھی اور گینڈے کو بھی چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اچھے بھلے شیر کو بھگایا جا سکتا ہے، لیکن زخمی شیر حملے پر اتر آئے تو نہ بھاگتا ہے نہ بھاگنے دیتا ہے۔ شیر جو ہی میری طرف دوڑا، کرنل نے اوپر سے ایک اور گولی چلائی، وہ بھی خطا گئی۔ بھاگتے شیر کا نشانہ لینا آسان نہیں ہوتا۔ شیر میری طرف آیا تو میں نے چاقو سنبھال لیا۔ اس کے راستے میں جگن ناتھ درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ وہ دلیر نوجوان تھا، بھاگا نہیں۔ اس کا باپ گلیوں کے ساتھ دور بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا اور جگن ناتھ کو پکار رہا تھا۔ جب شیر اس درخت سے گزرا جس کی اوٹ میں جگن ناتھ کھڑا تھا، جگن ناتھ کمال پھرتی سے اوٹ سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے شیر کے پہلو پر وار کیا۔ وہ شیر کے سامنے نہیں بلکہ پہلو پر تھا۔ اس کا چاقو شیر کی پیٹھ میں اتر گیا، لیکن شیر کے وزنی جسم اور اس کی رفتار کے تصادم سے جگن ناتھ درخت کے ساتھ جا لگا۔ اسے اتنا شدید دھچکا لگا تھا کہ جب اس کا جسم اور خاص طور پر سر درخت سے ٹکرایا تو وہ ہوش میں نہ رہ سکا، گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا وار خالی نہیں گیا تھا، اس کے چاقو کا 6 انچ پھل شیر کے جسم میں داخل ہو گیا تھا اور چاقو تو جسم میں ہی رہ گیا تھا۔ اس وار سے شیر مر تو نہیں سکتا تھا، البتہ وہ جس تیزی سے آ رہا تھا وہ تیزی ختم ہو گئی۔ وہ رکا اور ایک ہی جگہ پر گھوم گیا۔ وہ اپنا منہ پیٹھ پر لے جا کر شاید چاقو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے باپ نے درخت سے چھلانگ لگا دی۔ میں اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ مجھے بچانے کے لیے درخت سے اتر آیا تھا۔ شیر اپنا منہ پیٹھ میں گھونپے ہوئے چاقو تک لے جانے کی کوشش میں ایک ہی جگہ گھوم رہا تھا اور بری طرح ہررا اور دھاڑ رہا تھا۔ میرا باپ اپنی رائفل کی طرف دوڑا اور میں شیر کی طرف دوڑا۔ وہ ایک ہی جگہ پر گھوم رہا تھا۔ میں اس پر آسانی سے چاقو کا وار کر سکتا تھا، مگر شیر سیدھا ہو گیا اور میں رک گیا۔ میرا باپ میرے پیچھے تھا۔ اس نے رائفل سیدھی کر لی، لیکن میں اس کے اور شیر کے درمیان تھا۔ باپ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، جابو آگے سے ہٹو۔ میں ایسا بری طرح پیچھے ہٹا کہ میرا سر باپ کی رائفل سے جا لگا۔ اس کا نشانہ چوک گیا۔ وہاں تو لمحوں کا معاملہ تھا، سنبھلنے اور سوچنے کا موقع نہ تھا۔ شیر ہماری سمت جست لگا کر ہوا میں بلند ہو چکا تھا۔ بیک وقت 2 گولیاں فائر ہوئیں۔ ایک میرے باپ نے فائر کی تھی، دوسری درخت پر سے کرنل نے، مگر شیر میرے باپ پر پہنچ چکا تھا۔ سالم نے میرے باپ کا منہ اپنے منہ میں لے لیا۔ باپ گرا اور شیر نے اسے دبوچے رکھا۔ میں نے دوڑ کر اس کی پیٹھ پر چاقو کے مسلسل 3 وار پوری طاقت سے کیے۔ ادھر سے کرنل درخت سے کود کر آ گیا۔ شیر الٹ گیا تھا۔ اب میرا باپ
اس کے پیٹ پر تھا۔ اس کا منہ شیر کے منہ میں اور شیر کے پنجے میرے باپ کے پہلوؤں میں اتر گئے تھے۔ میں نے بیٹھ کر شیر کے پہلو میں چاقو اتار دیا۔ کرنل نے مجھے دھکا دے کر پرے گرایا اور بیٹھ کر شیر کے پہلو میں رائفل کی نالی رکھ کر گولی چلا دی۔ شیر کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ وہ ایک ہی بار زور سے تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا، مگر میرا باپ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ دردناک اور صبر آزما وقت وہ تھا جب ہم باپ کی لاش گھر لے گئے تو میری ماں باپ کا منہ دیکھنے کی ضد کرنے لگی۔ میں اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ منہ ہے ہی نہیں۔ ماں کو بڑی مشکل سے روکا اور میت کو جلدی سے قبرستان لے گئے۔ کرنل نے مجھے 150 اور جگن ناتھ کو 100 روپے انعام دیا۔ اس زمانے میں 1 روپیہ 10 روپوں کے برابر ہوتا تھا۔ میری ماں مجھے جنگل کی نوکری چھوڑنے پر مجبور کرنے لگی، لیکن مجھے اپنے باپ کا انتقام لینا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس شکار کے سوا اور کوئی ہنر بھی نہیں تھا۔ اس وقت فاریسٹ آفیسر ایک انگریز جی کے مرفی تھا، جسے محکمے کے تمام افراد جی کے صاحب کہا کرتے تھے۔ بہت دلیر اور رحم دل آدمی تھا، ہمارے ساتھ اردو میں بات کیا کرتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کے ساتھ انگریزی بولنی شروع کر دی تو اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا، اپنے ملک کی زبان مت چھوڑو، یہ تمہاری ماں کی زبان ہے، اپنی ماں کی عزت کرو۔ اس نے مجھے میرے باپ کی جگہ ملازم رکھ لیا اور میرے لیے جو تنخواہ منظور کی وہ میرے باپ کی تنخواہ سے 7 روپے زیادہ تھی۔ جگن ناتھ کو بھی میرے باپ کے مرنے کا بہت غم تھا۔ اس نے مجھے کئی بار کہا کہ جب تک ایک شیر کو اپنے ہاتھوں رائفل کے بغیر مار نہ لوں، چچا کی موت کا غم ہلکا نہ ہوگا۔ وہ میرے باپ کو چچا کہا کرتا تھا۔ 2 سال بعد اسے موقع مل گیا۔ اس کی بہادری کی کہانی سنانے سے پہلے میں ایک نوجوان انگریز کے شکار کی مکمل کہانی سنانا چاہتا ہوں، ورنہ جگن ناتھ کی کہانی ادھوری سی لگے گی۔ ایک روز مجھے اور جگن ناتھ کے باپ پورن سنگھ کو فاریسٹ آفیسر جی کے صاحب نے اپنے دفتر میں بلایا۔ اس کے پاس ایک نوجوان انگریز کپتان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا۔ جی کے صاحب نے اسے کہا کہ یہ دونوں آدمی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ کپتان میک فرسن ہے، اسے 15 دنوں کے لیے تمہارے بلاک میں شکار کھیلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم نے کپتان کو سلام کیا اور باہر نکل آئے۔ کپتان ڈاک بنگلے میں چلا گیا تو جی کے صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس کپتان کا بہت خیال رکھنا اور اسے ڈھیلا نہ چھوڑنا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بہت جوشیلا آدمی ہے اور خطروں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ اسے شکار کا بالکل تجربہ نہیں ہے اور یہ اتنا عقل مند بھی نہیں ہے۔ اگر غلط حرکت کرے تو بے شک روک دو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ جنگل میں اس کا حکم نہیں چلے گا۔ دوسرے روز میں اور پورن سنگھ اسے جنگل میں لے گئے۔ جنگل کا ہر ایک جانور اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ دور سے شیر کی گرج بھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد سنائی دے رہی تھی۔ کپتان نے کہا کہ میں مچان سے نہیں، زمین پر کھڑے ہو کر شیر کو ماروں گا۔ پورن سنگھ نے اسے کہہ دیا کہ اسے ایسی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس نے افسری کا رعب جمانے کے لیے حکم کے لہجے میں بات کی تو پورن سنگھ رک گیا اور جی کے صاحب کی حوصلہ افزائی کے مطابق دبدبے سے کہا کہ یہاں ہمارا حکم چلے گا، یہاں جو شکاری آتا ہے اس کی زندگی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یہاں جم کاربیٹ صاحب بھی شکار کھیل کر گئے ہیں، ہم نے اسے بھی مچان کے بغیر شیر پر گولی چلانے کی اجازت نہیں دی تھی، حالانکہ جم کاربیٹ دنیا بھر کا مشہور شکاری تھا۔ کپتان ذرا ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اسے مکمل طور پر ٹھنڈا ایک سانبر نے کیا۔ ہم چلے جا رہے تھے کہ بلند گھاس میں سے ایک سانبر نکلا۔ ہوا کا رخ ایسا تھا کہ وہ ہماری بو نہ پا سکا، نہ اس نے ہماری طرف دیکھا۔ کپتان نے کہا کہ میں اسے ماروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ لیٹ کر گھاس کی اوٹ میں اور قریب ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کھڑے کھڑے مار لوں گا۔ ہم نے کہا کہ مار لو، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سانبر نے اپنا پہلو ہماری طرف کر رکھا تھا۔ اس پوزیشن سے شکار کو مارنا آسان ہوتا ہے۔
पूरन सिंह ने उसे कहा, शिकार के कंधे पर गोली चलाना। कप्तान ने नहायत इत्मीनान से गोली चलाई। इसी इत्मीनान से सांबर ने हमारी तरफ देखा, जैसे हमसे पूछ रहा हो, ये पटाखा किसने चलाया है। कप्तान ने हमसे पूछा, ये कब गिरेगा। पूरन सिंह ने कहा, जब इसे गोली लगेगी। कप्तान ने पूछा, हम जो गोली फायर कर दिया वो किधर गया। मैं उसे कहने ही लगा कि साहब बहादुर सांबर भी शायद कान खड़े करके यही बात पूछ रहा है, लेकिन मैं साहब के डर से चुप रहा और हैरान होता रहा कि धमाके से तो कोई जानवर इस तरह दलेरी से खड़ा नहीं रहता जिस तरह ये सांबर खड़ा है। ये पहला जानवर था जिसे मैंने गोली चलने पर भी खड़े देखा। कप्तान ने एक बार फिर बंदूक कंधे से लगाई। मैंने उस वक्त देखा कि उसकी बंदूक पुराने ज़माने की हथौड़े वाली 2 नाली बंदूक थी, जिसमें कारतूस डालकर दोनों हथौड़ों को उंगली या अंगूठे से पीछे किया जाता है, जिसे कॉक करना कहते हैं। देखा कि उसके दोनों हथौड़े आगे थे। एक नाली तो फायर हो चुकी थी, दूसरी को उसने कॉक किया ही नहीं था। मज़े की बात यह कि सांबर वहीं खड़ा हमारी तरफ देख रहा था, जैसे कप्तान का तमाशा देख रहा हो। मैंने कहा, साहब बहादुर, कॉक कर लो। कप्तान ने झुंझलाकर बंदूक को कंधे से हटाया, नाली आसमान की तरफ करके अंगूठे से हथौड़ा पीछे करने लगा। शायद पसीने की वजह से या शायद हथौड़े पर तेल लगा हुआ था, हथौड़ा आधे रास्ते से उसके अंगूठे से फिसल गया और कारतूस चल गया। खुदा का शुक्र है कि नालियाँ आसमान की तरफ थी। मैंने सांबर की तरफ देखा। सांबर ने ऐसे अंदाज से सर हिलाया जैसे कहा हो, हद तेरे की, और वो निहायत शान से घास में गायब हो गया। कप्तान ने सांबर की तरफ देखे बगैर अंग्रेज़ी में न जाने किसे गालियाँ देते हुए नालियाँ खाली की और नंबर 1 के 2 और कारतूस डालकर नाली बंद की। फिर एहतियात से दोनों घोड़े चढ़ाकर सामने देखा, मगर वहाँ से सांबर गायब हो चुका था। कप्तान ने गुस्से से पूछा, वो किधर गया? तुम लोग उसे जाने क्यों दिया? हम हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कोई जवाब ना दिया। मैं इतना ही कह सका, आगे चलकर देखते हैं साहब बहादुर, मिल जाएगा। बड़ा शिकार उठाने के लिए हमारे साथ 6 कुली थे, जिनके पास मोटी रस्सियाँ और मजबूत बांस थे। हम कप्तान के पीछे चल पड़े। वो हमसे पूछता जा रहा था कि इस जंगल में कौन कौन से जानवर और दरिंदे होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। हम कोई 1 मील दूर निकल गए। अचानक एक जंगली सूर झाड़ियों से निकला। उसने हमें देखा और झाड़ियों में वापस जाने की बजाय दूसरी तरफ चल पड़ा। कप्तान ने बंदूक कंधे से लगाई और गोली चला दी। सूर गिरा, 2-3 लुढ़कनियाँ खाकर उठ भागा। उसे गोली लगी थी। कप्तान उसके ताक़ुब में दौड़ पड़ा। हम भी दौड़ने लगे। 150 गज आगे एक नदी थी, जिसके मुतालिक हमें मालूम था कि पानी गहरा नहीं, लेकिन तह में मिट्टी और रेत ने मिलकर ऐसी दलदल बना रखी है कि इंसान उसमें धंस जाता है। हमने सूर को नदी में छलांग लगाते और दूसरे किनारे की तरफ तैरते देखा। कप्तान ने रुक कर दूसरी नाली भी फायर कर दी। तैरते हुए शिकार से 3-4 गज दूर पानी उछला और शिकार तैरता चला गया। कप्तान फिर दौड़ पड़ा और नदी में छलांग लगा दी। हम नदी की तह के ख़तरे से वाकिफ़ थे। मैं और पूरन सिंह मिलकर चिल्लाए, साहब बहादुर, पानी से निकल जाओ, साहब बहादुर, फंस जाओगे। लेकिन साहब बहादुर पानी में चला जा रहा था। पानी उसके घुटनों तक था। वो रुक गया और हमने देखा कि वो खड़े खड़े आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था। हम भागते दौड़ते किनारे पर पहुँचे तो वो चीखने लगा, क्विक सैंड, हमको निकालो। हमारे रंग फक हो गए। कुली दूर पीछे थे, मोटी रस्सियाँ उनके पास थीं। पूरन सिंह उन्हें आवाज़ भी देने लगा और उनकी तरफ दौड़ने भी लगा। इधर मैं किनारे पर खड़ा कप्तान को कह रहा था कि वहीं खड़े रहो, निकलने की कोशिश ना करना वरना सीधा नीचे जाओगे। वो इतना धंस गया था कि पानी उसके सीने को छूने लगा था। पानी तो दरअसल बमुश्किल 1 गज गहरा होगा। कुली पहुंच गए।
کپتان کنارے سے 15-16 گز دور تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی پانی میں نہیں اتر سکتا تھا کیونکہ دھنسنے کا خطرہ تھا۔ ایک رسہ پورن سنگھ نے اور دوسرا میں نے پھینکا۔ دونوں رسے اس تک پہنچ گئے۔ اس نے نہایت تیزی سے دونوں رسوں کے سرے اپنی بندوق کے ساتھ باندھ لیے اور بندوق کو مضبوطی سے پکڑ کر بولا، کھینچو۔ ہم نے رسے کھینچے تو کپتان صاحب دلدل سے باہر آ گئے۔ وہ اپنی حالت کا جائزہ لے رہا تھا تو پورن سنگھ نے مجھے کان میں کہا، ندی کے پار دیکھو۔ میں نے ادھر دیکھا تو سور کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر اسے گولی نہیں لگی تھی تو وہ یقیناً ہنس رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ گولی اسے چھو کر گزر گئی ہوگی ورنہ اس طرح کھڑا نہ رہتا۔ اور اس نے گولی چلنے کے ساتھ جو 3-4 قلابازیاں لگائی تھیں وہ شاید صاحب بہادر کا دل رکھنے کے لیے لگائی ہوں گی۔ کپتان کے ہوش ٹھکانے آئے تو اس نے انگریزی میں پوچھا، وہ میری طرح دلدل میں کیوں نہیں پھنسا؟ پورن سنگھ نے جواب دیا، صاحب بہادر وہ تیر کر گیا ہے اور آپ پانی میں پیدل جا رہے تھے۔ اس دن کا شکار تو دلدل کی نظر ہو گیا۔ کپتان کو ہم ڈاک بنگلے میں لائے، اسے نہلایا اور اس کے کپڑے دھلوائے۔ جی کے صاحب کا دفتر وہاں سے 3 میل دور تھا۔ شام کے وقت وہ کپتان کی خیریت معلوم کرنے آ گیا۔ کپتان کو شاید یہ غلط فہمی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی انگریزی نہیں سمجھتا۔ اس نے جی کے صاحب کو اصل واردات سنانے کی بجائے ہمارے خلاف اس قسم کی شکایتیں شروع کر دی کہ ہم نے اسے اس کی مرضی کے مطابق شکار نہیں کھیلنے دیا، اسی لیے ایک سانبر اور ایک سور ہاتھ سے نکل گیا۔ جی کے صاحب نے اسے تسلی دلاسا دیا اور ہمیں الگ لے جا کر سارا ماجرا سنا اور کہا کہ میں اس کپتان کو نا تجربے کاری کی بنا پر شکار سے روک کر اجازت نامہ منسوخ کر سکتا ہوں، لیکن یہ میرے ایک عزیز دوست کا دوست ہے۔ اس نے سفارش کی تھی کہ اسے شکار کی ٹریننگ دینی ہے۔ اس دوست کی خاطر میں چاہتا ہوں کہ اسے 15 دنوں تک جنگل میں خوار ہونے کا موقع دیا جائے۔ پورن سنگھ نے جیکی صاحب کو مشورہ دیا کہ اسے کم از کم پیدل شکار کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر ہمیں 2 ہاتھی دے دیے جائیں تو کپتان بھی محفوظ رہ سکتا ہے اور ہم بھی، ورنہ وہ کسی شیر کو زخمی کر کے خود مرے گا یا ہم میں سے کسی کو مروائے گا۔ کوئی 1 ہی سال پہلے جی کے صاحب کی کوشش سے ہماری ڈویژن کو 2 سدھائے ہوئے ہاتھی اور 2 مہاوت دے دیے گئے تھے۔ ان سے جی کے صاحب کے لیے ڈویژن کے تمام علاقوں کا دورہ آسان ہو گیا تھا۔ بعض شکاری ہاتھی پر سوار ہو کر شکار کھیلنا پسند کرتے تھے، جس کی الگ فیس تھی۔ جی کے صاحب نے ہمیں کہا کہ کل دونوں ہاتھی لے جاؤ۔ دوسرے دن ہم نے دونوں ہاتھیوں پر ہودے کسوائے، ایک پر کپتان اور پورن سنگھ سوار ہو گئے اور دوسرے پر میں اور جگن ناتھ۔ کپتان پہلی بار ہاتھی پر سوار ہوا تھا، اس لیے اس سے ہودے میں اچھی طرح کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ہاتھیوں پر ہم ایسے علاقے میں بھی جا سکتے تھے جہاں شیروں اور دوسرے درندوں کی کچھاریں تھیں۔ خطرہ تو پھر بھی تھا، لیکن ہاتھی کے اوپر سے حملہ آور شیر پر نشانہ لے کر گولی چلائی جا سکتی ہے۔ دونوں ہاتھیوں اور مہاوتوں پر ہمیں بھروسہ تھا کہ وہ خطرے کے وقت بھاگیں گے نہیں۔ ہم نے 2 برچیاں بھی ساتھ رکھ لی تھیں، جو اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ اگر حملہ آور شیر ہودے تک کودنے کی کوشش کرے تو برچی استعمال کی جائے، یا اگر ہاتھی ہی بے قابو ہو جائے تو اسے برچیوں سے قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ کپتان اور پورن سنگھ کا ہاتھی ہمارے ہاتھی سے آگے آگے چلا جا رہا تھا۔ ہم اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں کسی بھی جھاڑی کی اوٹ سے شیر نکل سکتا تھا۔ جنگل میں شکار پر سرکاری کنٹرول کی وجہ سے اس زمانے میں شیروں کی کمی نہ تھی۔ نینی تال کا وہ جنگل شکاریوں سے خاص طور پر محفوظ رہا تھا، اسی لیے کسی بھی وقت شیر کا سامنے آ جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بعد میں پورن سنگھ نے بتایا کہ وہ کپتان کو شیروں کے علاقے میں لے جا کر اس کا تماشا بنانا چاہتا تھا۔ آج اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی مجھے پورن سنگھ کا فقرہ یاد ہے۔ اس نے کہا تھا، ہم نوکروں چاکروں کو بھی ہنسنے کھیلنے کا حق حاصل ہے، کیوں نہ گورے بادشاہ کو ہی تماشا بنا کر ہنس کھیل لیں۔
جنگل کا ہنسی مذاق اکثر موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ دور سے جنگل بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور جب پرندے چہچہاتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ دنیا سے ناتا توڑ کر انسان اسی جنت میں جا آباد ہو۔ مگر جنگل میں تھوڑے دن گزارو تو پتہ چلتا ہے کہ موت بھی اسی جنگل میں رہتی ہے۔ آپ کسی شفاف پانی کے چشمے کنارے دنیا کے غم بھلائے بیٹھیں کہ پیچھے سے ایک ناگ آ کر آپ کو دنیا کے غموں سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ گھنے پیڑوں کی چھاؤں اور چھاؤں میں پھولدار جھاڑیاں آپ پر جادو کا اثر کرتی ہیں اور آپ اس گھنے سائے میں لیٹ جاتے ہیں۔ دوسرے دن جنگل کے ملازم دفتر میں رپورٹ درج کرا رہے ہوتے ہیں کہ جنگل میں کسی آدمی کی ادھکھائی لاش پڑی ہوئی ہے۔ جنگل کے حسن میں دراصل موت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم تو اس سبزہ زار میں چھپے ہوئے خطروں کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے درندوں کو بھی ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیتے تھے۔ پورن سنگھ کو بھی مذاق سوجا تو ہاتھیوں کے بھروسے پر کپتان کو جنگل کے سب سے زیادہ خطرناک حصے میں لے گیا۔ ہم جب بہت ہی گھنے جنگل میں پہنچے تو اچانک 20-25 گز دور سے دھاری دار شیر یعنی ٹائیگر نکل آیا۔ مہاوت نے فوراً ہاتھی کو روک لیا۔ ہمارا ہاتھی 15-20 گز پیچھے تھا۔ شیر نے پہلے تو صورتحال کا جائزہ لیا۔ میں نے کپتان کو بندوق کاک کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بندوق کے بٹ کو کندھے کی طرف لے جا ہی رہا تھا کہ ایک اور شیر نکل آیا۔ اب سامنے 2 شیر پہلو بپہلو کھڑے تھے، ان میں سے ایک مادہ تھی۔ اس وقت مجھے خطرے کا احساس ہوا کہ ہم نے غلط وقت ان درندوں کی تنہائی میں مخل ہو کر سخت غلطی کی ہے۔ پورن سنگھ پرانا شکاری تھا، وہ وہیں سے ہاتھی کو پیچھے لے آتا تو شیر اور شیرنی ایک دوسرے میں مگن ہو جاتے، لیکن پورن سنگھ تماشے کے موڈ میں تھا۔ اس نے کپتان کو گولی چلانے سے نہ روکا۔ معلوم نہیں یہ مہاوت کی غلطی تھی یا شاید شیر ہررایا تو ہاتھی چنگاڑ اٹھا اور بے چینی سے 2 قدم آگے پھر پیچھے ہٹا۔ اس کی چنگاڑ اور حرکت کو شیر نے چیلنج سمجھا اور جسم کو ٹانگوں پر سکیڑ کر حملے کے لیے دوڑنے لگا۔ ادھر سے کپتان نے گولی چلا دی۔ میں نے شیر کو ایک آدھ لمحے کے لیے اگلی ٹانگوں کے بل گرتے اور فوراً اٹھتے دیکھا۔ اس کے اگلے پاؤں کے قریب گرد اڑی تھی جس سے میں اتنا جان گیا تھا کہ شیر زخمی ہو گیا ہے۔ اس کے حملے کی رفتار ٹوٹ گئی تو کپتان نے دوسری گولی چلا دی، لیکن وہ خطا گئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کپتان ناتجربے کار تھا، دوسرے یہ کہ ہاتھی ہل رہا تھا اور تیسرے یہ کہ شیر بھاگ رہا تھا۔ شیر سنبھل کر پھر حملے کے لیے آیا تو کپتان نالیوں میں کارتوس ڈال رہا تھا۔ پورن سنگھ نے رائفل سیدھی کی اور گولی چلا دی جو شیر کی کھوپڑی سے گزرتی گردن کے اندر تک چلی گئی۔ شیر اپنی رفتار سے ہاتھی کے سامنے کوئی 2-3 گز دور آن گرا۔ ہاتھی چنگاڑ کر بتکا۔ شیر ایک بار پھر اٹھ رہا تھا لیکن مہاوت کے اشارے سے اور آواز پر ہاتھی تیزی سے آگے بڑھا۔ شیر پیٹھ کے بل ہو کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاتھی نے ایک پاؤں اٹھایا اور شیر کے پیٹ پر رکھ کر چنگاڑا۔ شیر کا کچومر نکل گیا۔ یہ دراصل شیرنی تھی جسے مردار دیکھ کر شیر انتقام کے لیے ایسی تیزی سے حملے کے لیے آیا جو میرے لیے حیرت ناک تھی۔ اس رفتار سے اس کے عتاب کا اندازہ ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے ہاتھی کو 10-15 گز پیچھے روک رکھا تھا کہ خطرے کے وقت اگلے ہاتھی کے سواروں کی مدد کے لیے گولی چلائی جا سکے۔ میں نے بندوق تیار رکھی ہوئی تھی۔ جگن ناتھ نے مجھے کہا کہ اگر شیر گولی سے نہ مرا تو میں نیچے اتر کر اسے برچھی سے ماروں گا۔ شیر ہاتھی کی طرف بجلی کی طرح آ رہا تھا کہ کپتان نے گولی چلائی۔ شیر بھی شیرنی کی طرح اگلی ٹانگیں دوہری ہو جانے سے گرا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بھی شاید اگلے پاؤں پر گولی لگی تھی۔ پورن سنگھ نے رائفل سیدھی کی لیکن شیر سنبھل کر پھر ہاتھی کی طرف بھاگ اٹھا۔ ہودے سے پورن سنگھ نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ مہاوت کی حاضر دماغی نے ہاتھی کو اس جگہ سے
اس طرح ہٹا دیا کہ شیر سامنے کی بجائے ہاتھی کے دائیں پہلو کی طرف ہو گیا۔ اس پینترے میں ہاتھی یا مہاوت کی پھرتی کا اتنا دخل نہیں تھا جتنا کپتان کی گولی کا، جس نے شیر کا ایک پنجہ زخمی کر دیا تھا اور شیر کا حملہ بیکار ہو گیا تھا۔ شیر ہاتھی کے پہلو سے ہوتا ہوا ہماری سمت نکل آیا اور یک لخت رک کر پیچھے کو مڑا۔ اب میری باری تھی۔ میں نے رائفل سیدھی کی تو جگن ناتھ نے میری رائفل پر ہاتھ مار کر کہا، نہ جابو، یہ شیر میرا ہے۔ اتنے میں شیر جست لگا کر اگلے ہاتھی پر چڑھ چکا تھا، لیکن اس کے لیے دو مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ ایک یہ کہ اس نے ایک پنجے میں ہاتھی کی دم کو پکڑا، مگر پنجہ پھسل گیا کیونکہ ہاتھی کی دم پر تانبے کا خول جڑا ہوا تھا۔ یہ شکار کھیلنے والے ہاتھی تھے جن کے ماتھوں پر تانبے کی پلیٹیں اور دموں پر خول چڑھا دیے جاتے تھے۔ شیر کے لیے دوسری مشکل یہ کہ اس کا دوسرا پنجہ زخمی تھا۔ پھر بھی اس نے ہودے کی رسیاں پکڑ لیں اور اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے مہاوت سے کہا کہ ہاتھی کو ایسی جگہ کر لو جہاں سے میں شیر پر گولی چلا سکوں۔ مہاوت نے نہایت پھرتی سے ہاتھی کو موزوں جگہ کر لیا جہاں سے میں شیر کے پہلو پر گولی چلا سکتا تھا، لیکن جگن ناتھ مجھے روک رہا تھا۔ میں خود بھی چاہتا تھا کہ اسے اپنے ہاتھ سے شیر مارنے کا موقع ملے۔ اگلے ہاتھی کے ہودے میں اب یہ کیفیت تھی کہ کپتان آگے تھا اور بندوق کاک کر رہا تھا۔ شیر دھاڑ دھاڑ کر ہودے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے اگلے پنجے تو رسیوں پر تھے اور پچھلے پنجے ہاتھی کی کھال میں گاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوپر کپتان نے نہایت جلد بازی میں بندوق کا ہتھوڑا پیچھے کیا تو ہتھوڑا راستے میں ہی پھسل گیا۔ گولی چل گئی جو زمین میں لگی۔ پورن سنگھ ہودے میں کپتان کے پیچھے تھا۔ وہ آگے ہو کر شیر پر فائر کرنا چاہتا تھا، لیکن کپتان آگے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ شیر نے پچھلے پنجے ہاتھی کی ایک پچھلی ٹانگ میں گاڑ دیے جس سے ہاتھی چنگاڑنے اور بدکنے لگا۔ وہ سونڈ کو پیچھے مار رہا تھا اور جسم کو زور زور سے جھٹک رہا تھا۔ ہاتھی کی اس اچھل کود سے ہودے میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ کپتان اور پورن سنگھ ایک دوسرے کے اوپر گرتے اور اٹھتے تھے۔ شیر اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے کانوں کے اتنے قریب دھماکے کی بھی پرواہ نہ کی۔ مجھے پورن سنگھ کی آواز سنائی دی، جابو، ہاتھی کو بچا کر فائر کرو۔ ادھر جگن ناتھ برچھی ہاتھ میں لے کر ہاتھی سے کودا اور بلند آواز سے کہا، جابو، فائر نہ کرنا۔ جگن ناتھ دوڑ کر اگلے ہاتھی کے قریب جا پہنچا۔ شیر ہاتھی کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس کی دھاڑ اور ہاتھی کی چنگاڑ سے جنگل ہل رہا تھا۔ ہمارے ہاتھی نے بھی چنگاڑنا شروع کر دیا تھا۔ مہاوت خاصی مشکل سے اس پر قابو پا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ جگن ناتھ شیر کے پہلو میں برچھی اتار دے گا۔ شیر کی توجہ تو ہودے کے دو انسانوں پر تھی، لیکن جگن ناتھ نے کمال دلیری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے شیر کی پیٹھ پر برچھی چبوئی۔ وہ شیر کو اپنی طرف متوجہ کر کے اس کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ جوانی کا خون تھا۔ شیر نے جگن ناتھ کی مرضی کے مطابق گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور ہاتھی کو چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ جگن ناتھ ہاتھی کی اوٹ میں ہو گیا۔ میں نے رائفل تان لی تاکہ ضرورت کے وقت فوراً گولی چلا سکوں۔ شیر سنبھل کر سیدھا ہو ہی رہا تھا کہ جگن ناتھ نے شیر کی سی تیزی سے جست لگائی اور اس کی برچھی شیر کی پیٹھ میں دونوں کندھوں کے درمیان اتر گئی۔ شیر کا پیٹ زمین سے جا لگا۔ اوپر سے کپتان نے دیکھ لیا۔ وہ بھی نوجوان تھا۔ اس نے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ ادھر جگن ناتھ نے برچھی شیر کی پیٹھ سے نکالی تو شیر پہلو کے بل لڑکا۔ وہ آنکھ جھپکتی اٹھا۔ اس سے 7 گز دور کپتان نے ہاتھی کے اوپر سے چھلانگ لگائی تھی۔ وہ پاؤں کے بل گر کر اٹھ رہا تھا اور شیر کا منہ اسی کی طرف تھا۔ شیر کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ جگن ناتھ کا وار کام کر گیا ہے۔ شیر نے کپتان کی سمت جست تو لگا دی، لیکن اس جست میں اب شیر والی تیزی اور دمخم نہیں تھا۔ یہ شیر جسے ٹائیگر کہا جاتا ہے، اپنے شکار پر کئی گز دور سے اتنی تیزی سے جست لگاتا ہے کہ آنکھ نظری طور پر بھی اس کا تعاقب نہیں کر سکتی، مگر یہ شیر جس کا پنجہ بھی زخمی تھا اور برچھی کے وار نے اسے ادموا کر دیا تھا، کپتان پر حملہ آور ہوا تو اس میں کوئی تیزی اور قوت نہیں تھی۔ پھر بھی وہ کپتان کو دبوچ کر مرتے مرتے اسے چیر پھاڑ سکتا تھا۔
کپتان اٹھ رہا تھا کہ شیر کو ہوا میں آتے دیکھ کر پہلو کے بل ہو گیا۔ جگن ناتھ دور نہیں تھا۔ اس نے شیر کے پہلو میں عین اس وقت برچی کا زوردار وار کیا جب شیر کپتان کے اوپر تقریباً پہنچ چکا تھا۔ کپتان پہلو کے بل لڑک کر ایک طرف ہو گیا اور شیر پرے جا پڑا۔ اب کہ برچھی اس کے دل کو چیر گئی تھی، جگن ناتھ نے برچھی نہ نکالی۔ شیر تڑپ رہا تھا، اس میں اب اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ کپتان نے بندوق سنبھالی اور شیر کے سر کے قریب نالی کر کے گولی چلا دی۔ شیر ٹھنڈا ہو گیا۔ جگن ناتھ نے اپنی خواہش پوری کر لی تھی، لیکن شیر کی کھال کپتان اپنے ساتھ لے گیا۔ جب وہ چلا گیا تو جی کے صاحب نے ہمیں بتایا کہ کپتان یہ کھال انگلینڈ لے جائے گا اور گھر والوں اور دوستوں کو شکار کی ایک لمبی چوڑی کہانی سنائے گا کہ اس نے یہ شیر کس طرح مارا تھا۔ جی کے صاحب نے بتایا کہ بعض انگریز انگلینڈ جاتے ہوئے بمبئی سے شیر یا چیتے کی کھال خرید لیتے ہیں اور گھر جا کر اپنے شکار کی سنسنی خیز کہانیاں سناتے ہیں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔